السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تین چار اہم خبریں پہلے آپ سے شیئر کر لوں، اور ایک تو کراچی والوں کے لیے بری خبر یہ ہے، وہ ہے سوئی سدرن گیس والوں کی جانب سے، اور 2085 روپے آپ کے گیس کے بلوں میں اضافی وصول کریں گے، اور باقاعدہ طور پر کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ آج بات کرتے ہیں جی ایک نئی سیاسی جماعت، اور ایک نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کریں گے کراچی کی۔ جی ہاں، کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کون لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں ہیں، اور ان کا ذکر ہم کریں گے کہ ایم کیو ایم کے غیر فعال رہنما، ایم کیو ایم کے دبئی امریکہ میں جو موجود ہیں وہ لوگ، جو پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، وہ کیا یہ سب اس نئی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے مجھ سے کچھ کہا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں جی اسماعیل ڈائری، وہ آصف علی زرداری کے دوستوں میں کہا جاتا ہے ان کا نام ہے، اور یہ دولت پور مورو جو علاقہ ہے سندھ کا، وہاں کے زمیندار ہیں۔ انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، وہ آج کل جیل میں ہیں، اور جب سیشن کورٹ حیدرآباد میں وہ آئے تھے تو وہاں انہوں نے گفتگو کی اور الزامات عائد کیے ہیں آصف علی زرداری پر۔ اور آصف علی زرداری کے حوالے سے جو الزام عائد کیا انہوں نے، وہ یہ کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس میں آصف علی زرداری کا نہ صرف ہاتھ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی انہی کا کیا دھرا ہے۔ اچھا، یہ معاف کیجیے گا، آصف علی زرداری صاحب پر سب سے پہلے الزام لگایا تھا پرویز مشرف صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا جی دیکھ لیجیے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے، اور یہ تو وہ پھر ظاہر ہے سیاسی حوالے سے تمام باتیں انہوں نے کی گئی تھیں۔ اب ثبوت نہیں ہے لیکن الزام دار ان کی جانب سے۔ پھر حیدرآباد لاہور سے ایک نام ہے شہزاد ذوالفقار ایسے نام صاحب کا، جو بڑی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی، پیپلز پارٹی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ مجھ سے مشورہ کیا تھا آصف علی زرداری نے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے شہید کرنا ہے یا مارنا ہے، تو مجھ سے میں نے حیران ہو گیا تھا، اور ان کا بھی الزام تھا آصف علی زرداری پر۔ اب تیسرا الزام جو ہے وہ لگایا ہے اسماعیل ڈائری نے، جو کہ سندھ کے ایک زمیندار بھی ہیں، اور دولت پور سے تعلق ہے ان کا، مورو کے قریب کا ایک علاقہ۔ زرداری صاحب کے دوستوں میں ان کا کہا جاتا شمار ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی وہ رہے ہیں، اور آج کل منشیات اور دیگر مقدمات میں وہ جیل میں ہیں۔ وہاں جو گفتگو کی حیدرآباد سرکٹ ہاؤس کے قریب جو سیشن کورٹ میں، انہوں نے براہ راست زرداری صاحب پر الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے محمد خان چاچڑ کو حیدرآباد بلایا گیا، اور وہاں زرداری صاحب کا نام نہیں لیا، اشارہ تھا، اس لیے میں، کیونکہ ظاہر ہے کھل کر بہت سارے لوگوں سے بہت ساری جب بات کی جاتی ہے تو ان کا اشارہ زرداری صاحب کی جانب تھا، کیونکہ وہ ان کے قریبی ہیں۔ اور پھر زاہر انجار کا نام لیا، اور بہت سارے محترمہ ادی فریال تالپور کا بھی نام لیا ہے انہوں نے، لیکن وہ کسی اور چیزوں میں نام ان کا شامل کیا، لیکن زرداری صاحب کی جانب چونکہ اشارہ ہے تو میں اس لیے نام لے کر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا، لیکن تمام چیزیں زرداری صاحب کی وہ بیان کر رہے تھے اشارتاً بھی سب۔ انہوں نے کہا جی وہاں بلایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ، وہ پورا قصہ سنایا کس طرح ان کا ویزا لگا، دبئی گئے اور کیا ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا گیا کہ جی ایک مرڈر کرنا ہے، اور جو مرڈر کرنا ہے وہ پروٹوکول میں، وہ ٹارگٹ جو ہے بہت زیادہ پروٹوکول میں ہوتا ہے، یعنی کہ 40-50 گاڑیوں کے حصار میں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ان کو مار دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا جی، محمد خان چاچڑ نے کہا جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم 12 ارب روپے چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات ڈن ہوئی، لیکن ہم نے کہا جی نام بتائیں۔ جب نام بتایا گیا تو ہم نے کہا جی وہ تو ہماری بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، قوم کی ماں ہے، آپ ہمیں ان کی جگہ بے شک مار دیں، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ تو وہی کام وہ کہہ رہے ہیں جی بعد میں مرحوم جو جمیعت علماء اسلام کے ایک دوسرا جو گروپ تھا سمیع الحق صاحب، ان کو سونپا گیا، جن کا مدرسہ ہے بہت بڑا اکوڑا خٹک میں، اور طالبان کہا جاتا ہے کہ ان کے مدارس میں بہت زیادہ تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہے، یہیں سے پڑھ کر بہت زیادہ لوگ گئے بھی ہیں افغانستان، اور یہ بس تمام باتیں وہ ڈائری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جب بعد میں یہی کام انہوں نے 14 ارب روپے میں کر دیا، اور یہ وہ الزامات ہیں۔ اچھا، یہ الزام کے بعد زرداری صاحب ظاہر ہے آج کل صدر پاکستان ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو الزامات لگے انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن سمیع الحق صاحب کی بعد میں پھر جس طرح سے ایک عجیب و غریب انداز سے ان کی موت واقع ہوئی، اس پر بھی لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ کس نے مار دیا، کیا ہوا، گھر سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ تو
یہ لوگ اسماعیل ڈائری کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے دوست رہے ہیں، اور یہ اگر ان پہ الزامات عائد کر رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہو، پتہ چلے حقیقت کیا ہے، ورنہ اس میچور ایج کا آدمی، اس بلکہ 60+ ہوں گے، 70 کے قریب ہوں گے، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وجوہات کیا ہیں؟ بہرحال بڑے سنگین انہوں نے الزامات تو لگائے، نام لیا ہے، ثبوت دینا وہ چاہ رہے ہیں، لیکن وہ الزامات ہیں، جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی تو الزام ہی رہتا ہے۔ لیکن اس خبر کو سندھی میڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھایا گیا ہے اس کو، اور بار بار لوگ شیئر کر رہے ہیں، اس پر کمنٹس کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ تمام حقائق جب سامنے آئیں گے کہ اس پر کوئی کمنٹس ہو یا کوئی تحقیقات ہوں، تو یہ میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ یہ تیسرے شخص ہے جس نے اس طرح کی بات کی ہے۔ اب آ جائیے جی وہ MQM کی جو خبر ہے، اور پھر میں جو گیس کے حوالے سے کراچی اور والوں کے لیے بری خبر ہے کو شیئر کرتا ہوں۔ اچھا MQM واٹس ایپ پہ جو خبریں چل رہی ہیں ان کے اس میں یہ ہے کہ جی ایک نئی پارٹی وجود میں آ رہی ہے، اور دبئی میں مقیم ایک صاحب ہیں، وہ اس کو لیڈ کریں گے اب تک کی خبروں کے مطابق، سوشل میڈیا پہ جو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس میں MQM سے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو لوگ اس وقت دبئی امریکہ میں ہیں اور MQM کو چھوڑ دیا ہے یا غیر فعال ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ پاکستان میں یعنی کراچی میں کچھ لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے، اور خبر کے مطابق جو پیپلز پارٹی میں MQM کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ شامل ہوں گے، اور دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے۔ صرف MQM کے لوگ شامل نہیں ہوں گے، دیگر پارٹی سے استحکام پاکستان اور اس طرح کی دیگر پارٹیز ہیں جن سے لوگ آئیں گے اس میں شامل ہوں گے، اور کراچی کا جو ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے جناب بڑے زبردست لوگ ہیں، اور یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں۔ اچھا جن لوگوں کے نام لیے گئے، میں نام لے بھی دیتا ہوں، اب ان میں سے پھر میں بتاؤں گا میں نے جو تصدیق کن چیزوں کی ہے۔ کہا گیا کہ جس میں واسع جلیل صاحب، باور غوری صاحب، اور رضا ہارون صاحب، اور وسیم آفتاب، ڈاکٹر صغیر، سیف یار خان، اس طرح کافی سارے نام جو ہے اس خبروں میں گھوم رہے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ ایک چھتری تلے جمع ہوں گے، اس میں استحکام پاکستان پارٹی سے محمود مولوی اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک نئی جماعت ہوگی، اور کراچی اور پورے پاکستان میں اور جناب اس کے دائرہ کار ہوگا، اور چاروں صوبوں میں ہوگی، اور 6 لوگ بھی شامل ہوں گے، اس بڑے لوگ بھی شامل ہوں گے اس میں۔ اچھا اب اس پر ہم نے جو اس پر تحقیق کی، تصدیق کے لیے بہت سارے لوگوں سے ہم نے جب رابطہ کیا، تو اس میں سے جو نام میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں، اس میں صرف 2 نام ایسے ہیں جو جا سکتے ہیں اس نئی جماعت میں۔ اچھا بہت سارے نام میں نے نہیں لیے جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وسیم اختر یا عامر خان، اس طرح کے بہت سارے نام ظاہر گردش کر رہے تھے، لیکن میں نے جب تصدیق کی صرف 2 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں جو ان تمام ناموں میں سے جو جا سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ اشارہ کیا کہ جی ہاں ہماری بات ہوئی ہے، اور تو باقی نام انکاری ہیں اس بات سے جو میری تصدیق ہے۔ سارے نام چلے جائیں بعد میں وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے جو بات کر رہا ہوں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میری اپنی جو بات ہوئی لوگوں سے، اور ان سے میں نے پوچھا۔ اب یہ نئی پارٹی آ رہی ہے، اس میں ظاہر MQM کو کتنا ڈنڈ پڑے گا اس سے، اور کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا موجودہ MQM جو ہے MQM پاکستان کیا اس پارٹی کے آنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی، یا آفاق احمد کی MQM یعنی مہاجر قومی موومنٹ بھی موجود ہے اس شہر میں، اور کیا ان کی سیاست کہیں اور چلی جائے گی، یا یہ جو پارٹی نہیں بن رہی ہے یہ بھی آفاق احمد صاحب سے رابطہ کریں گے اور ان سے بھی گزارش کی جائے گی کہ مل کر چلتے ہیں جی، آگے مل کر بڑھتے ہیں۔ اب وہ تو مرجر کریں گے نہیں، ظاہر سی بات، انہوں نے مرجر کرنا ہوتا تو گزشتہ 30 سال 35 سال میں وہ کر چکے ہوتے کہ نئی جماعت وہاں شامل ہو جائے گی، یا وہاں سے کچھ لوگ آ جائیں گے، یا ان کے کچھ لوگ وہاں شامل ہو جائیں گے۔ ویسے تو خبر یہ بھی تھی کہ جو MQM یعنی مہاجر قومی موومنٹ کو چھوڑ کر گئے ہیں، مہاجر قومی MQM حقیقی کو چمشاد غوری دیگر کا نام لیا گیا کہ وہ بھی شاید واپس جا رہے ہیں اسی پارٹی میں، یعنی آفاق احمد صاحب کی پارٹی میں، تو اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی۔ میں نے جب کوشش کی پوچھنے کی تو اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ جہاں ہیں وہیں ہیں، اور جن کا نام لیا گیا ہے وہ بیمار ہیں آج کل، ویسے بھی وہ فعال نہیں ہیں بہت زیادہ، وہ MQM میں آ گئے تھے، PSP میں آئے، PSP سے MQM میں آ گئے، لیکن فعال نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے تصدیق ان چیزوں۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ ترامیم کا جو کھیل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، صبح شام کی جی قومی اسمبلی کی کلاس 11 بجے ہوگا، 11:30 بجے ہوگا، 3 بجے ہوگا، 6 بجے ہوگا، 9 بجے ہوگا، رات 12 بجے ہوگا، رات 1 بجے ہوگا،
سب ملتوی 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 ملتوی. اب فائنل اس کا نتیجہ کل آپ دیکھ لیں گے. ترمیم تو منظور ہونی ہی ہے، اس کو تو بھول جائیے نا، نہیں ہو. اب دیکھنا صرف یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کس نے کیا دیا. اچھا، ٹی ایل پی کی خبر میں اگر آپ کو دوں تفصیل سے، اگر میں دوں آپ کو، لمبا ہو جائے گا بلاگ. قاسم فخری صاحب جو کراچی کرتا دھرتا ہے اور وہ گرفتار ہیں. خبر یہ ہے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو ٹی ایل پی کے کارکن کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ کس کی گولی سے شہادت ہوئی ہے. تو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر، اور بہت سارے صحافی جنہوں نے کور کیا تو ان سے میری بات ہوئی، اور دیگر جو لوگ صحافی ہمارے ہیں ان سے میری بات ہوئی، جو بہت سارے لوگوں نے اس کو کور بھی کیا تھا. ویڈیوز بھی میں نے دیکھی، خبریں بھی، تمام چیزیں دیکھ لی ہیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جی یہ جو ایک ٹی ایل پی کا کارکن شہید ہوا ہے، یہ نہ رینجرز کی گولی سے ہوا ہے، نہ پولیس کی گولی سے ہوا ہے. یعنی قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے کی گولی سے شہید نہیں ہوا. صرف اس میں دو چیزیں ہیں. تمام ویڈیوز کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ یا تو ان کی جو لوگ جتھا جو وہاں سے آیا ٹی ایل پی کا، اس میں ان کے اپنے کارکنان بھی ہوں گے، یا کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں، ہمدرد بھی ہوں گے شاید ان کے پاس کسی کے پاس پستول تھا، یا پھر کوئی تیسری قوت سے مراد کوئی تیسری سیاسی جماعت یا کلعدم جماعت فائدہ اٹھا گئی ہے اور لڑوانے کے لیے. فائدے سے مطلب یہ نہیں، خدا نخواستہ نقصان ہی ہوا ہے ایک شخص کی شہادت. تو یہ بڑا باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی ایسے ہی شخص نے کوئی فائدہ اٹھا لیا ہے اور پلاننگ کے تحت ظاہر ہوا ہوگا، لیکن اس میں رینجرز پولیس وغیرہ انوالو نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیجیے گا، جب باریک بینی سے قانون نافذ کرنے والے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ان کے کسی بھی شخص کی جو تو ہوائی فائرنگ کر رہے تھے ویسا نہیں ہوا. اور لیکن مجھے لگتا ہے جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس سے، تو ان کا جو کارکن کی شہادت ہے وہ یہی ہوا ہے، اور کوئی تیسری سیاسی جماعت یا کلعدم جماعت فائدہ اٹھا گئی ہے اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے. مجھے نہیں لگ رہا اتنی ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور صحافیوں سے پوچھنے کے بعد ہی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. یہ اور جو وہ خبر تھی سوئی سدرن گیس کے حوالے سے جناب، وہ خبر میں آپ بری خبر دے دوں، 2085 روپے ہر شخص کے گیس کے بل میں شامل کیوں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ گیزر استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پیسے دینا ہوں گے آپ کو. 2085 روپے کے لگ بھگ ہر بل میں گیزر کی مد میں آئیں گے. ایک گیزر آپ یوز کریں یا نہ کریں، اس کا بل آپ کو دینا پڑے گا جو گیس کے بل میں لگ کر آئیں گے. اس پر احتجاج بھی ہونا چاہیے، اس پر باہر نکلنا بھی چاہیے، اس پر آواز اٹھانی بھی چاہیے. اس خبر کے مطابق یہ وال کنٹرولنگ اقدامات کے نام پر، اچھا چلو وہ بعد میں بتاتا ہوں کیا خبر تھی، لیکن یہ خبر جو میں دے رہا ہوں آپ کو، اس پر ضرور آپ لوگ آواز اٹھائیں. اور پہلے ہی ہم تو پیچھے جا رہے ہیں، بجلی کے بل بھر بھر کے لوگ تھک گئے، اتنا کرایہ نہیں ہے گھر کا جتنا بجلی کا بل آ جاتے، تنخواہ نہیں اتنا بجلی کا بل ہے، اور اب گیس کے بل میں 2000 روپے 85 روپے شامل کرنا سراسر ناانصافی ہے. اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، اس کے خلاف بات بھی کی جانی چاہیے، آواز بھی اٹھائی جانی چاہیے. اپنے نمائندوں سے کہیں اس پر ضرور بات کریں، اس کو واپس کرائیں. کوئی غریب آدمی کا گھر کا بجٹ بیچارے کا کس حد تک متاثر ہو چکا ہے، مزید مرے کو مارے شامدار والی بات ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آگے پھر انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اگلے ولاگ میں ان کو شامل کر لیں گے، اور پھر تفصیل سے بہت ساری چیزیں جو رہ آتی ہیں ہم اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے. ہم نے بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. مولانا کی بات.